الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ کتاب الجنائز کے بعد کتاب الزکوٰۃ کا بیان آج سے شروع ہوگا۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں 80 سے زیادہ آیات میں نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا بیان کیا ہے، ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ اور یہ جو زکوٰۃ ہے یہ ہجرت کے بعد فرض ہوئی ہے 2 ہجری میں، جس طرح روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا اسی سال جو ہے زکوٰۃ فرض ہوئی۔ تو اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ایک پہلا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی رسول ہونے کی گواہی دینا، یہ پہلا رکن ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اللہ کے ایک ہونے کی توحید کی دعوت کی تلقین کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی سب سے پہلے تلقین ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت میں مخاطب ہیں، فرمایا کہ اے مدثر، تو کھڑا ہو اور تو ڈرا اور تو اپنے رب کی تکبیر برائی بیان کر۔ تو یہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی تلقین ہوئی۔ اس کے بعد دوسرا رکن ہے نماز۔ نماز جو ہے اللہ رب العزت نے مکہ میں بھی فرض کر دی تھی، تو یہ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ پہلے 2 رکعتیں فرض تھیں، اس کے بعد سفر میں 2 باقی رہیں، حضر میں جو ہے وہ رکعتوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے مدینے کی طرف جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو پھر زکوٰۃ فرض ہوئی اور روزے فرض ہوئے۔ یہ 2 ہجری میں ہیں۔ 4 رکن ہو گئے۔ پہلا تھا اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی، یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ۔ تو 4 رکن جو ہیں یہ پہلے 2 ہی یعنی کہ ہجری تک ان کے احکام جاری ہو گئے تھے، اور باقی جو زکوٰۃ ہے وہ 9 ہجری کو حج جو ہے وہ 9 ہجری کو فرض ہوا۔ حج جو ہے 9 ہجری کو فرض ہوا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ اللہ رب العزت نے حج کے موقع پر آیت نازل کی کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے، یعنی کہ حج کے بعد فرمایا اب دین مکمل ہو گیا ہے، اور ہم نے اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ مال میں اللہ رب العزت نے فرض کی ہے، یہ عبادت ہے مالی عبادت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو رکھی گئی ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے یہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا لفظ جو ہے اس کے اندر 2 معنی ہیں، ایک ہے کہ پاک کرنا اور دوسرا بڑھانا، بڑھوتری کے معنی آتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جو ہے صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اضافہ کرتا ہے مال میں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص مال من صدقۃ، کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ اضافہ ہی کرتا ہے۔ تو یہ برکت پیدا کر دیتا ہے۔ ظاہری طور پر تو نظر یہی آتا ہے کہ لاکھ ہے، لاکھ میں سے زکوٰۃ دیں گے تو کم ہوگا، نہیں، برکت میں اضافہ اللہ رب العزت کر دے گا۔ اور اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زکوٰۃ لینے کا خصوصی حکم دیا، فرمایا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیں، اور اس کے ساتھ صدقہ لینے کے ساتھ آپ ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ نفس کریں۔ یہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم، فرمایا کہ یہ جو غنی قسم کے لوگ ہیں، مالدار ہیں، فرمایا کہ ان کے مالوں کے اندر مقرر حق اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کو محروم رکھا جاتا ہے، جن کو کچھ دیا نہیں جاتا، فرمایا ان کا حق ہے اللہ رب العزت نے مالدار لوگوں کے مال میں رکھا ہے۔
وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، دوسری جگہ پر فرمایا کہ ان کے مالوں میں اللہ رب العزت نے سوال کرنے والوں کے لیے اور ان کو جن کو کچھ نہیں دیا جاتا، جو محروم ہیں، ان کا حق باقاعدہ رکھا ہے اللہ رب العزت نے۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے یہ ایک تاکیدی اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا حکم ہے، جو انکار کرتا ہے وہ واجب ہے کہ قتل کیا جائے اس کو، کافر ہے وہ جو اس کا انکاری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جنگ کی تھی زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ اے ابو بکر، اے امیر المومنین، کیا آپ کس طرح ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا ابو بکر نے کہ اگر کوئی مجھ کو زکوٰۃ تھوڑی سی بھی روکے گا تو فرمایا کہ میں اس کے ساتھ بھی جنگ کروں گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑوں، لڑائی کروں، جنگ کروں، جہاد کروں، حتیٰ کہ وہ اللہ کے ایک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دے دیں۔ اور جب فرمایا کہ جب یہ اس چیز کی گواہی دے دیں تو ان کے مال اور ان کے خون جو ہے وہ محفوظ ہیں ہم سے، مگر حق کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ حق زکوٰۃ ہے، یعنی کہ جب کلمہ پڑھ لیں اس کے بعد ان کے مالوں میں سے کچھ نہیں لیا جا سکتا، ان کے جانوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا سوائے زکوٰۃ کے، یعنی کہ زکوٰۃ لی جائے گی۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا۔ زکوٰۃ جو ہے اس کے کئی ایک جو ہیں محاسن ہیں، اسلام کی ہر جو حکم ہوتا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہوتی ہے، کوئی نہ کچھ اچھائی رکھی ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ کی کئی ایک اچھائیاں ہیں۔ زکوٰۃ ایک تو مال کو پاک ہو جاتا ہے، مال کے بڑھنے کا، مال کی برکت کا ثواب بنتا ہے۔ اور اسی طرح یہ آج کل معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیل چکی ہیں، چوری، ڈکیٹی اور اسی طرح کے دیگر جرائم جو ہیں، یہ اسی وجہ سے ہیں زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ اگر مالدار لوگ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو جو فقیر لوگ ہیں ان کے پاس بھی مال و دولت آ جائے گی، تو انہیں کیا ضرورت ہے چوری کرنے کی، جرم کے اندر ملوث ہونے کی۔ تو یہ جرائم کو روکتی ہے زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ جرائم کو روکنے والی ہے۔ اور باقی جیسا کہ یہ بتایا پیچھے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، فرمایا کہ جو غنی ہیں، جو مالدار ہیں، ان کے مالوں کے اندر فقیروں، سوال کرنے والوں اور جن کو محروم رکھا جاتا ہے، ان کا حق اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ یعنی کہ کوئی زکوٰۃ اگر دیتا ہے کسی فقیر کو تو بڑا احسان نہیں کرتا، بلکہ جو فقیر نے لیا اپنا حق لیا ہے، اللہ رب العزت نے حق قرار دیا ہے، احسان نہیں جتلایا۔ فرمایا کہ یہ حق ہے، جو فقیروں کا ہے وہ اپنے حق کو لیتے ہیں، عذابین حق لیتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ صدقہ دے کر احسان جٹلانے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ فرمایا کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے صدقات کو باطل نہ کرنا، ضائع نہ کرنا۔ کس طرح؟ احسان جتلا کے اور تکلیف پہنچا کے، یعنی کہ جس کو صدقہ زکوٰۃ دی ہے اس کے اوپر احسان جتلا دیا، یا اس کو تنگی تکلیف دے دی کہ زکوٰۃ ایک دفعہ دے دی سال میں، پورا سال اس سے کام لیتے رہے، تو فرمایا کہ اس سے زکوٰۃ صدقہ کا اجر جو ہے وہ باطل قرار پاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ حق قرار دیا ہے فقیروں کا، غریبوں کا، مالداروں کے مال کے اندر۔ یہ ان کا احسان نہیں ہوتا کہ کسی فقیر کو دے دیا، بلکہ یہ حق لیتے ہیں فقیر جو ہیں، کوئی احسان نہیں کرتے وہ۔ تو یہ ہے اس زکوٰۃ کا اللہ رب العزت نے اہمیت رکھی، زکوٰۃ کی۔ زکوٰۃ جو ہے اللہ رب العزت نے جو فرض کی ہے اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ باقی جو زکوٰۃ اللہ رب العزت نے فرض کی ہے یہ غنیوں پر فرض کی ہے، جو مالدار ہیں ان پر فرض کی ہے۔ تو یہ جو آج کل کے جدید نظریات ہیں اشتراکیت وغیرہ کا، تو یہ ان کا رد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب برابر ہونے چاہیے مال و دولت میں، یہ غلط ہے ان کا نظریہ۔ مال و دولت میں برابری نہیں، اللہ رب العزت نے جو یہ رکھی ہے، بڑی حکمتیں رکھی ہیں اللہ رب العزت نے اس کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے حکمتیں رکھی ہیں، اور یہ مال کے اوپر جو زکوٰۃ ہے یہ فرض بھی اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کی ہے جن کے پاس مال ہے، مال و دولت ہے، یعنی کہ غنی لوگ جو ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ اللہ رب العزت نے فرض کی ہے۔ تو کل جو ہے انشاءاللہ باقاعدہ اس بارے میں بیان ہوگا کہ زکوٰۃ فرض غنی کے اوپر ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے۔ جس کے پاس مال و دولت نہیں اس کے اوپر جو ہے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ
قطعاً فرض نہیں کی۔ تو کل بیان ہوگا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مالدار کے اوپر ہوتی ہے، مالدار نے غریب کو فقیر کو دینی ہوتی ہے، وہ تفصیلاً کل بیان ہوگا۔ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔